نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں، حکم وحی ہے، وحی کی تعلیم معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب کوئی وحی کی اتباع کرتا ہے، یہ ہے اللہ پروردگار کا جو حکم ہے وہ مانتا ہے۔ یہ حکم ماننے والا ہی تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، دوسرا تو کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا تو حکم ہے کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ پہلا حکم وہی ہے، جب کوئی یہ حکم مانتا ہے تو اس کے بعد معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ حکم ماننے والے کو اللہ اپنی نسبت دیتا ہے، جو کہ ظاہر ظہور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مبارک ہے، طیبہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ عیب منسوب کرتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہ وہ پاک ذات ہے، اللہ کے ساتھ عیب کی نسبت دینے والا کفر اور شرک کرتا ہے، اور اللہ پروردگار کی نسبت جو کہ ہمیں حکم ملا ہے، اور اللہ پروردگار کی طرف سے جو ہمیں نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، یہ بڑی دولت ہے۔ اس نسبت کے مل جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مجھے اپنی امت پر کفر شرک کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کفر شرک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑا کافر مشرک، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے والا ہے جو یہ جاننے کے قابل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی نسبت دیتا ہے وہ کیا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نسبت دیتے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، دونوں اپنی جگہ بہت بڑی ہیں۔ کفر شرک حقیقی ہے، اور کفر شرک حقیقی میں یہ کرنے والا بڑا کافر مشرک ہوتا ہے۔ یہ دو نسبتیں حقیقی ہیں، ان دو نسبتوں کو رکھنے والا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا بندہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، کہ اللہ پاک نے اسے اپنا بندہ کہا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا امتی، اپنا غلام کہا ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں جاننا کتنا ضروری ہوا۔ پہلی نسبت اللہ پروردگار اپنے حکم میں، حکم کی وحی میں کلمہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، جو کہ ایمان ہے، اور اپنا بندہ دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی طرف عیب منسوب کرتا ہے تو اللہ پاک ہے اللہ کی طرف عیب منسوب کرنے والا۔ یہ جو عیب منسوب کرتا ہے یہ کفر اور شرک ہوتا ہے، اور اگر کوئی عیب نہیں اپنے آپ کو اللہ سے منسوب کر ڈالتا ہے، یہ تو عیبوں بھرا ہے، یہ بڑا کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ کوئی ہے اس میں ایسی بات جو سمجھ میں نہ آتی ہو؟ پہلے کفر شرک بڑا ہے، اور کوئی عیب والا
اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے، نبی والا کہتا ہے، اللہ نے اسے نسبت نہیں دی ہوتی، نبی رسول اللہ علیہ السلام نے اسے اپنی نسبت نہیں دی ہوتی، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوتا، مومن نہیں ہوتا، کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، نہ اسے اللہ نے اپنی نسبت دی ہوتی ہے، نہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت دی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا اللہ والا ہوں، بڑا کافر ہے۔ اور یہ جو کہتا ہے میں اللہ والا ہوں، یہ بڑا کفر ہے، بڑا مشرک ہے۔ اور یہ جو کہتا ہے میں اللہ والا ہوں، یہ بڑا شرک ہے۔ اسے کیا پتا؟ ہم نسبت اگر دیتے ہیں تو ہم عیب والے ہیں، اور اگر ہم اپنے عیب کو، کھانے پینے کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، اللہ تو کھاتا بھی نہیں ہے، اللہ تو پیتا بھی نہیں ہے، یہ تو بشری صفاتیں ہماری ہیں، اللہ کی تو بشری صفات کوئی نہیں ہے نا، مرتے تو ہم ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، بلکہ زندہ فرماتا ہے۔ جب کسی کو یہ بات ڈھیلی ڈالی سی، آسان سی سمجھ میں آنے والی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو وہ ہے جس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم کی نسبت کو پا گیا ہے، اور جس نے اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کی نسبت کو پا گیا ہے۔ فاتبعونی یہی تو کرتا ہے، دوسرا تو کرنے کے قابل ہی نہیں ابھی تک ہوا۔ پھر جب کوئی فاتبعونی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد ہو جاتا ہے، آپ کی تعلیم کا حامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی تعلیم لے لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنا متعلم کہتے ہیں، اپنا امتی کہہ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کے نبی نے اسے نسبت دے دی ہے۔ پہلی نسبت اسے اللہ پاک نے دے دی ہے، اور دوسری نسبت اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب یہ اللہ پر جو ایمان لایا، یہ ایمان کس چیز کا لایا ہے؟ کہ میرا اللہ پروردگار جو مجھے نسبت دیتا ہے، وہ میرے عیب دھونے کے قابل ہے، وہ مجھے اپنا بندہ بنانے کے قابل ہے۔ اب جب اللہ کہتا ہے کہ تو نے قابل کو جان لیا ہے، تو قابل اپنی قابلیت نہیں دکھائے گا؟ جب تو نے گناہ معاف کرنے والے کو جان لیا کہ کون معاف کرتا ہے، اب وہ معاف کرنے والا معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک نے جو ہم پر فرمایا ہے، ہمیں ایمان بخشا ہے، اور یہ انتہائی اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت میں، محبت میں ہمیں اپنا بندہ عطا فرمایا ہے۔ ہم تو بھائی ان کا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی نسبت دے دی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اگر ہمارا عمل ہے تو وہ عیب ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اگر ہم ہیں تو عیب برے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تو ان کی مہربانی ہوئی ہے، یہ ان کا فضل و کرم ہوا ہے، یہ ان کی عطا ہوئی ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میرا محبوب نبی رسول اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پروردگار تو نے مجھے معصوم بنایا، تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا، تو نے مجھے اپنی نسبت اتنی اونچی عطا فرمائی کہ ایسی نسبت اول آخر میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ میں تیرا شکر ادا نہ کروں؟ اور ہم کیوں اللہ کا پھر شکر ادا نہ کریں کہ ہمیں نسبت سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں یہ پتہ ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی نسبت ہمیں ملی ہے، یہ نبی رسول کی نسبت ملی ہے، حکم میں اللہ پاک نے اپنی نسبت عطا فرما دی۔ اور جب ہم نے حکم کو مان لیا، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہو گئے، تو اتباع میں ہمیں کس نے نسبت دے دی؟ ہمارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہمیں اپنی نسبت دے دی ہے، انہوں نے ہمیں اپنا غلام کہہ دیا ہے، اور اللہ پروردگار نے ایمان دے کر ہمیں اپنا بندہ کہہ دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جسے حقیقی وارث مل جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ حقیقی وارث میں، شرعی وارث میں فرق ہوتا ہے۔ حقیقی وارث وہ ہوتا ہے جو علم کا وارث ہوتا ہے، شرعی وارث وہ ہوتا ہے جو مال کا وارث ہوتا ہے۔ شرعی وارث اگر آج وارث ہے تو کل کو یہ میت ہوتا ہے، کل کو یہ میت ہوتا ہے۔ حقیقی وارث جو ہوتا ہے، نہ وہ کل کو
میت ہوتا ہے اور نہ آج وہ شرعی وارث یعنی مال کا وارث ہوتا ہے. وہ ان دونوں وارثوں کا حقیقی وارث ہوتا ہے. یہ میت کا بھی وہ وارث ہے اور یہ جو وارث زندہ ہے اس کا بھی وہ وارث ہے. کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ حقیقی وارث علم والا وارث ہے. پہلے نبی رسول جتنے بھی آئے وہ بھی حقیقی وارث ہیں اور ان کے نائبین بھی حقیقی وارث ہیں. ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے یہ بھی حقیقی وارث ہیں اور ان کے نائبین بھی حقیقی وارث ہیں. حقیقی وارث وہ ہوتا ہے جسے اللہ پروردگار علم دیتا ہے، وہ علم کا وارث ہوتا ہے. پہلے نبی رسولوں میں اور ان کے نائبین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین میں ایک ہی فرق ہے، وہ حکمی علم کے وارث تھے، وہ حکمی علم کے استاد تھے، مزکی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین جو ہیں وہ حقیقی علم کے وارث اور نائب ہیں. حکمی علم میں اور حقیقی علم میں کیا فرق ہے؟ حکمی علم میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم میں اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا. عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنی حمد و ثنا جو کرتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ حمد و ثنا ہی نہیں ہے. جو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے وہی حمد و ثنا ہے. جب اللہ پروردگار اپنی حمد و ثنا جو اللہ اپنی کرتا ہے اپنی وحی میں نبی رسول علیہ السلام کو بتاتا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام وحی کا حکم کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے اپنی امت کو بتاتا ہے. اور جب امت وہ اللہ کا جو فعل اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے اسے اپنے عمل میں ادا کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے. یہ عبادت ہوتی ہے. وہ اپنے عمل میں جو کرتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، جو اللہ پاک نے اپنے بندے کو وحی کے اندر بتائی ہوتی ہے. جب کوئی عبادت میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو یہ حکم وحی کا ہوتا ہے. اور تعلیم یہ کسے ملی ہوتی؟ علم کسے ملا ہوتا ہے؟ نبی رسول کو ملا ہوتا ہے، اور نبی رسول کے اس وقت کے نائب کو ملا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حکمی علم. ایک حکمی علم کی یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے اب اس کے بعد کہ حکمی علم میں جو عبادت اللہ کی حمد و ثنا بندہ اپنے عمل میں بجا لاتا ہے اس سے اسے اللہ کی ذات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. کس کی وہ عبادت کرتا ہے؟ اللہ ایک کی عبادت کرتا ہے. اس عبادت سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، کیونکہ عبادت میں بتایا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کے افعال کا بتایا جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے کہ اللہ کا فعل اسے پتہ ہو گیا ہے. اللہ کے فعل میں اسے اللہ کی ذات کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کا بھی پتہ ہوتا ہے. جب عبادت سے اللہ کا پتہ ہو، ذات صفات افعال کا، تو یہ حکمی علم ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے پتہ ہو، اللہ خود بتائے اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، تو یہ عبادت سے نہیں پتہ ہوا، یہ ان کے بتانے سے پتہ ہوا ہے کہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب میں بھی بتاتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں اور تو بھی آگے بتاتا ہے اللہ ایک ہے. اب کس سے یہ پتہ ہوا؟ عبادت سے نہیں پتہ ہوا، عبادت سے پہلوں کو پتہ ہوا ہے. پہلوں کو حکمی علم عطا کیا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی علم عطا کیا گیا ہے. اللہ پاک نے خود آپ کو لکھایا پڑھایا اور علم عطا کیا ہے. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کو خود لکھایا پڑھایا ہے. اللہ بتائے تو حقیقی علم ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو حقیقی علم ہوتا ہے. علم والا جو ہے یہ حقیقی وارث ہوتا ہے، نہ یہ کبھی میت ہوتا ہے نہ کبھی یہ زندہ وارث ہوتا. فرمایا یہ نبی رسول وہ جماعت ہیں جو کسی کے مال کے نہ وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے. جو ان کا مال بچتا ہے صدقہ ہے. فرمایا تم میں سے کوئی
مر جائے، مال چھوڑ جائے تو جو مال و جائیداد کے وارثین ہیں ان میں بانٹ دو، اور جس پر قرض رہ جائے وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یہ حقیقی وارث ہے نا، حقیقی وارث جو ہیں وہ تو زندگی عطا کرتے ہیں، ابدی زندگی دیتے ہیں، وہ کبھی میت نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مال کی وراثت جو ہے یہ میت سے ہے۔ اگر کوئی میت نہیں ہوتا اس کے وارث کدھر سے آ گئے؟ پہلے اس کا میت ہونا، مردہ ہونا، مر جانا، وفات پا جانا، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ نبی رسول میت کبھی نہیں ہوتے۔ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جو، نسبت دیتے ہیں، ہمیشہ کی ابدی زندگی عطا کرتے ہیں، اور جسے علم عطا ہو جاتا ہے قسم خدا کی وہ کبھی نہیں مرتا۔ پہلے نبی رسولوں نے جو حکمی علم اپنی امت کو عطا کیا وہ ابدی زندہ ہو گئے، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی علم عطا فرمایا ہے وہ زندہ کرنے والے ہو گئے۔ انہیں جو اللہ پاک نے ابدی زندگی بخشی ہے وہ ابدی زندگی بڑی اونچی ہے، اس کا بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ جب زندہ آتا ہے تو یہ حاضر ہوتا ہے، مردے کو حاضری کا حکم نہیں ہے۔ جب تمہیں اللہ نبی بلائیں تو کن کو حکم ہے؟ جو زندہ ہیں، یہ وجودی زندہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ کا بندہ پھر علم عطا میں ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ ابدی زندگی جو ہے یہ پہلوں کو بھی ملی ہے، یہ ابدی زندگی نبی رسول علیہ السلام اور اللہ کی نسبت رکھنے والوں کو بھی ملی ہے۔ پہلی زندگی میں جب ابدی زندگی عطا ہوئی ہے تو وہ حکمی علم میں عطا ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور اللہ کے بندے کو جب زندگی عطا ہوئی ہے تو یہ فتبعونی اتباع کے اندر، تعلیم کے اندر، اسے جو علم الہی حاصل ہوا ہے وہ حقیقی علم کے اندر عطا ہوئی ہے۔ حقیقی علم کے اندر اور حکمی علم کے اندر بڑا فرق ہے۔ حکمی علم والا جب اللہ پروردگار کے مشاہدے کے مزے حقیقی لینا چاہتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے لن ترانی، تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حکمی علم میں جو زندگی ملتی ہے وہ عبادت کی زندگی ہوتی ہے، عبادت سے اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی میں عبادت بھی ہوتی ہے، عبادت میں حمد و ثنا بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت کے علم سے ہوتی ہے، محبت کے علم سے ہوتی ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، محبت کا علم دیتا ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے رحمت ہے۔ اب جب کسی کو رحمت کے علم سے اللہ نظر آتا ہے تو پتہ لگا اب رحیم اسے ملا ہے، اب کریم اسے ملا ہے۔ اور جب کوئی اپنی عبادت سے اللہ کو جانتا ہے تو یہ حکمی علم کے اندر ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ اور نبی رسول علیہ السلام سے اللہ کو جانتا ہے تو یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ اب عبادت میں چیز ہے، عبادت میں مخلوق ہے جو عبادت کرتی ہے، اللہ نہیں عبادت کرتا، یہ مخلوق عبادت کرتی ہے۔ اب جب عبادت ہے تو مخلوق کرتی ہے، مخلوق چیز ہے، جو بھی پیدا کیا اللہ پاک نے، جو بھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ایک مخلوق کا علم ہے، ایک مخلوق کی حقیقت کا علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی حقیقت کا علم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی رحمت کا علم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی محبت کا علم دیا گیا ہے۔ اور یہ محبت کون کرتا ہے؟ یہ رحمت کون کرتا ہے؟ یہ حقیقت کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اب دیکھا، ہم نے عبادت سے اللہ کو نہیں جانا، ہم نے اللہ پروردگار کو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنے اللہ سے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
یہ حقیقی علم کا وارث ہوئے 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 اس کی تو بڑی شان ہے جو اللہ ہی بس بیان کر سکتا ہے اور کوئی اس کے قابل نہیں. اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. عطا بڑی ہے. اب بات ہے حقیقی وارث. حکمی علم والا بھی حقیقی وارث ہو، جیسے پہلے نبی رسول ہیں اور پہلے نبی رسولوں کا بھی حقیقی وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حقیقی علم کی عطا معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے عظیم بندے ہیں اور اللہ آپ کی عظمت کو بلندی دیتا ہے اور خود فرماتا ہے کہ دیکھ لیجئے محبوب میں نے تجھ پر کیا مہربانی فرمائی. اور محبوب آگے سے عرض کرتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر آپ کا اللہ شکر گزار بندہ نہ کروں کہ مجھے آپ نے نسبت دی ہے اور میں نے جسے نسبت دے دی ہے وہ اللہ کی نسبت ہو گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے، اس پر کتنا بڑا شکریہ ہے. اب جب کوئی فتح بیونی میں اللہ کی نسبت پاتا ہے اور جب کوئی فتح بیونی کرتا ہے اور پھر نبی رسول کی نسبت پاتا ہے، اب دیکھیے اسے حقیقت، رحمت، محبت کے علم میں مائیت باللہ، اللہ کا ساتھ اور نبی رسول کا ساتھ اور نبی رسول کے نائبین کا ساتھ عطا ہو جاتا ہے. اب یہ کہنے کے قابل ہے وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ ملا دے. اسے نسبت ملی ہے. کافر مشرک یہ کہنے کے قابل نہیں اور اللہ کے ساتھ ہونے کے قابل حکمی علم والا نہیں کہ یہ آئی تو امت آخر میں ہے لیکن ساتھ یہ پہلے جا کے اللہ نبی کی ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے جس نے فتح بیونی نبی رسول کی نسبت پائی ہے. گلاں دے نال گلاں کھچ کے اولاد نہیں ہوتی، اور جسے بھی اولاد ہوئی ہے نا، حکم نکاح کے اندر، حکم شریعت کے اندر، حکم تعلیم کے اندر آگے سے آگے بہتر سے بہتر اولاد ہوئی ہے. ہم نے باتیں بڑی کی ہیں لیکن اپنے عملوں کو اللہ کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اپنے آپ کو نسبت اللہ کے ساتھ دیتے ہیں، نبی کے ساتھ دیتے ہیں. دوسرا کہتا ہے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا سر ہلاتے ہیں عاجزی کے اندر اور اسے نہیں تعلیم دیتے کہ نہیں بھائی آپا اللہ والے نہیں گئے، آپا نبی والے نہیں گئے. یہ حقیقت رحمت محبت میں اللہ نے ہمیں اپنی نسبت دی ہے، یہ نبی رسول نے ہمیں نسبت دی ہے. ان کا شکریہ بنتا ہے، ان کی مہربانی بنتی ہے. اور پھر اس کی جب تعلیم یہ اللہ کا بندہ کرتا ہے تو وہ تعلیم پتہ کس کی تعلیم ہوتی ہے؟ فتح بیونی کے اندر نبی رسول علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہوتی ہے تو وہ تعلیم فرماتا ہے، خود بھی اس تعلیم میں ہوتا ہے اور شاگردوں کو وہی تعلیم دیتا ہے. ایک ہی ذمے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، دونوں ایک ہو جائیں کی اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے بندے ہیں. اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے بندے کی باتیں کرتا ہے، وہ بندہ اور ہے کوئی اللہ کا ہیں، باتیں اپنی کر رہا ہے کہ میں ہو گیا بندہ. نہ ہم تو کوئی نہیں ہوئے، ہم تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، قسم خدا کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کوشش کو قبولیت حاصل ہو گئی تو مرنے کے بعد جب اللہ کہے گا میرا یہ بندہ آیا ہے، اللہ کا نبی کہے گا یہ میرا غلام آیا، تب انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زبان اس وقت بول رہی ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں. بھائی ادھر تو ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے کہہ دیا ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اللہ نے اسے کہہ دیا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وہ اللہ کا بندہ. ہم کدھر اللہ کے بندے؟ ایویں گپوڑے ماری جا رہے ہیں. پتہ نہیں تو کادے واسطے گپوڑے مارن دیا اور میں پتہ نہیں کادے واسطے تیرے گپوڑے سنی جاؤں. نہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا. ہمارا ایک ہی کام ہے، تیری زندگی کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. میری تو زندگی کا ایک ہی مقصد ہے فتح بیونی. بس نبی رسول کی اتباع کرو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اتباع میں ان کی نسبت عطا ہوتی ہے. ہم کب اس قابل ہیں کہ نبی رسول کی نسبت کو پا جائیں؟ ہم تو مرتے دم تک لگے رہیں گے. 100 بار بھی اللہ جان دے قسم خدا کی اس نسبت کے اصول میں اپنے چیتڑے کرواتے رہیں گے. ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں کہ ابدی زندگی عطا ہوتی ہے. ابدی زندگی کس میں؟ حقیقت
کے علم، رحمت کے علم، محبت کے علم میں مائیت باللہ، مائیت بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مائیت بالعباد، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حقیقت، رحمت، محبت کے علم میں جب حقیقت کا علم عطا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا مشاہدہ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب رحمت کا علم عطا ہوتا ہے، رحمت للعالمین کے صدقے اللہ کی ملاقات کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب محبت کا علم اللہ نبی کی وجہ سے عطا ہوتا ہے تو مائیت باللہ، اللہ نبی رسول کا ساتھ عطا ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں اور کیا لینے ہیں؟ ہم نے اور دنیا میں کیا لینا ہے؟ ہمیں اللہ پروردگار، اللہ کا نبی، نبی رسول کے نائبین عطا ہو جائیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں کہ حقیقی والی وارث ہماری جان اور ہمارے مال کا تو وہ ہے۔ جان، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، جان کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اور اللہ نے جو ہمیں مال دیا اس کے بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ جان مال جو ٹکڑے نہیں نہ ہوتا، اس کے والی وارث اللہ کے بندے ہیں، یہ حقیقی مالک ان کا ہونا ہے۔ اب دیکھیے، جان کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جان فارغ ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ مال میرا کیا ہے؟ میری صفات ہے، میرا دیکھنا ہے، میرا بولنا ہے، میرا سننا ہے۔ یہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے، وجود کے اندر یہ مال ہے۔ جب کسی کے پاس مال ہوتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، تو محتاج نہیں ہوتا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے مال جو پہلے دیا ہوا ہے، زکوٰۃ کیوں مانگتا ہے؟ جا کما، آنکھ سے کما جا کے، زبان سے کما جا کے، ہاتھ سے کما جا کے۔ ایسے ہی ہے نا۔ پتہ چلا کہ جان کے بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہماری صفات ہیں، ہمارا دیکھنا ہے، ہمارا وجود ہے، ہمارا سننا ہے، ہمارا وجود ہے، اس مال کے بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جان اور مال کا والی وارث کون ہوا؟ اللہ، نبی رسول ہوئے، نبی رسول کے نائبین ہوئے، جو اس ہمارے مال کو ابدی زندگی دیتے ہیں، اور ہماری اس جان کو آج زندہ جو ہے اسے ابدی زندگی دیتے ہیں۔ بتائیے فتح بیونی کی جائے کہ نہ کی جائے؟ ایویں گلاں کر کر کے نبی رسول کے طریقے کے خلاف ہو کہ فتح بیونی کدھر ہے؟ جب کوئی فتح بیونی کرتا ہے تو ظاہر اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، باہر اسوہ حسنہ آ جاتا ہے، اسوہ حسنہ آ جاتا ہے۔ اسوہ حسنہ کیسے آیا ہے؟ وہ اندر اسے نسبت جو ملی ہے فتح بیونی کے اندر، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم علم دیا ہے، وہ اس کی وجہ سے اسوہ حسنہ باہر آ گیا ہے۔ اور جو علم نہیں ہوتا، اسوہ حسنہ عمل اس نے بنانا ہوتا ہے، وہ تو عمل اپنا جانتا ہی کچھ نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نبی رسول کی تعلیم پوچھتا ہے، سائیں جی یہ کام کداں کرنا؟ کیوں بھائی؟ اس کا عمل ہمیشہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ کے خلاف وہ کیسے کر جائے؟ کھائے گا تو اسوہ حسنہ میں کھائے گا، پیے گا تو اسوہ حسنہ میں پیے گا، اور نہیں پتا ہوگا تو جا کے پتا کرے گا۔ ایویں تو نہیں خط کسی دے گھر چھڈ کے چلا جاندہ، پاگل ہو گیا ہے، وہ ڈاکیا ادھر آ، پاگل ہو گیا ہے۔ پتے کے اوپر خط ڈالنا تھا گھر میں، پتہ کسی کا ہے، خط کسی کے گھر میں پھینکتا ہے۔ نسبت اگر تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو عمل کسی اور کا کرتا ہے، اور نسبت اگر تجھے اللہ پاک کی ہے تو اتباع کسی اور کی کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا مومن کامل وہ ہے اور جس کی خواہش جو ہے وہ میرے تابع فرمان ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔